الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، شعبان کا مہینہ کافی حد تک گزر چکا ہے، اب رمضان کی آمد ہے۔ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے گھر آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو مہمان بنا کر ایمان والوں کے گھر بھیجتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا مہمان ہے، شاہی مہمان ہے، تو اس کا استقبال کرنا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز استقبال کی ہوتی ہے کہ مہمان آنے والا ہوتا ہے تو پہلے سے استقبال کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا استقبال اور رمضان کا سواگت ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ رمضان کے لیے ہمیں 3 اعتبار سے تیار رہنا ہے۔ پہلی تیاری ہماری روحانی ہو۔ روحانی تیاری یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، تاکہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے روحانی تیاری کرنی ہے۔ اب روحانی تیاری میں ایک اور چیز بھی ہے، لین دین کا معاملہ، یہ بھی دین ہے۔ لین دین باقی ہو اس کو نمٹا لے، زکوٰۃ نکالنی ہو زکوٰۃ نکال دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃیں نکال لیا کرتے تھے، لہذا زکوٰۃ نکال دیں۔ معاملہ قرض کا ہے تو اس کو نمٹا دے، لینا ہے تو وصول کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے بھائی کو مہلت دے، دینا ہے تو یقیناً فکروں کے ساتھ ادا کر دے۔ پھر دوسری تیاری جو ہماری ہے نا، وہ اسباب کے درجے کی ہے۔ اب اسباب کے درجے میں تیاری یہ ہے کہ آدمی رمضان کا سامان خرید کر رکھ لے، تاکہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اور گھڑیوں میں ہمیں بازار میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ افطار کا سامان لے لیا، کھجور وغیرہ خرید لی، شربت وغیرہ خرید لیا۔ رمضان میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں پہلے سے ہم خرید لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں بازار میں یا تو بالکل جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر ضرورت پڑے تو کم سے کم درجے میں ضرورت پڑے۔ 11 مہینے جو ہم بازار کے اندر جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، وہ مزاج ہمارا رمضان میں نہ رہے، بلکہ رمضان میں کچھ ہمارے بازار میں جانے کے مزاج میں فرق آئے۔ زیادہ وقت اللہ کے گھر میں دے، کم سے کم اب ہمارا کاروبار ہے، حلال روزی ہے جو بازار سے تعلق رکھتی ہے، کوئی بات نہیں، بازار میں آدمی جائے، اپنی دکان پر ہے، اپنے مشغلے میں ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے، وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گنا جائے گا۔ تو پہلے سے تیاری کر لے۔ پھر جسمانی اعتبار سے تیاری کرنی ہے۔ جسمانی اعتبار سے کیا تیاری کرنی ہے؟
حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، لیکن جب آدھا مہینہ گزر جائے اب روزے نہ رکھو۔ اس لیے نہ رکھو کہ اگر تم لگاتار روزے رکھتے رہو گے تو پھر تمہارے بدن کے اندر ضعف اور کمزوری آئے گی، اب رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ اس لیے آدھے شعبان تک تو روزے رکھو۔ ہاں علماء کرام نے اور باتیں بھی بیان کی ہے، جیسے کوئی بندہ ایسا ہے جس کی عادت پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی ہے، جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ عمل ہو تو وہ البتہ رکھ سکتا ہے، آدھا شعبان گزرنے کے بعد بھی اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ 3 اعتبار سے ہمیں تیاری کر لینی ہے، اس کا نام استقبال رمضان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے رمضان کی جو عبادت رکھی وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، وہ روزہ ہے۔ اب سوال ذہن کے اندر یہ گھومتا ہے، اللہ نے ہم پر روزہ کیوں فرض کیا؟ 11 مہینے اللہ نے کھلایا پلایا، اپنی مرضی سے ہم کھاتے رہے، 12واں مہینہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھتے، نہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اللہ کو بجٹ پاس کرانے کے لیے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کی مدد لینی پڑتی ہے، اللہ اللہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں 1 مہینے کے روزے کیوں دیے؟ اگر ہم ویب سائٹ پر جائیں اور سائنسی ریسرچ نکالے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ دنیا والے جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، ہمارے آقا کو نبی نہیں مانتے، آخری نبی ماننا تو دور کی بات ہے، لیکن انہوں نے روزے کے اوپر ریسرچ کیا تو انہوں نے جو فائدے بیان کیے ہیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں ان فائدوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ رکھیں گے یہ فائدے ضرور ملیں گے، جس طرح سے آدمی کوئی جانور خریدتا ہے تو دودھ کو دیکھ کر خریدتا ہے، گوبر اس کے ساتھ فری آیا کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے جتنے بھی فائدے ہیں ہماری باڈی کے اعتبار سے، ہمارے جسم کے اعتبار سے، ہمارے اندر اللہ نے جو سیلز رکھے ہیں اس کے اعتبار سے، سائنس جو بھی بتا رہی ہے وہ سائنس وجود میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے سے یہ سارے فائدے اللہ نے رکھے تھے۔ ہاں سائنس کیا کر رہی ہے؟ ایمان والوں کے ایمان کو، اگر ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی باتوں پر کامل یقین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر کامل یقین ہے، تو وہ یقین اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی سائنس بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے، ورنہ فائدے تو وہ سارے کے سارے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے روزوں کو جو فرض کیا، جس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اسی میں اللہ نے روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا، لیکن اللہ کا انداز بڑا نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے ایمان والے بندو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے، آدم کی اولاد گزری، سب پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت کا انداز اللہ کے اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ اللہ صرف بادشاہ اور حاکم نہیں ہے۔ حاکم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ حکومت کیا کرتی ہے؟ ایک قانون پاس کرتی ہے تو اس کے ساتھ انداز مارشل لاء کا ہوتا ہے، دیکھو ماننا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دنڈ، یہ جرمانہ، یہ سزا، ساری باتیں کہہ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا
میرے بندو ہم نے روزے فرض کیے ہیں، نہیں رکھو گے کھال اتار دیں گے، بھوسا بھر دیں گے، دانا پانی بند کر دیں گے، موت کی گاٹ اتار دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وہ ارحم الراحمین ہے نا، بندوں کو جو حکم دیتا ہے نا وہ بندوں کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ساری عبادتیں، سارا دین بندوں کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ جب اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ کبھی کمی آتی ہے، کتنی پیاری مثال دے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کوئی بندہ سمندر کے اندر سوئی ڈالے اور اس کو نکالے، جو ذرا سا قطرہ سوئی کے اوپر لگتا ہے، سمندر میں اتنے قطرے کی کمی ہوئی، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے روزے فرض کیے اور پھر تسلی دی، گھبرانا نہیں، یہ نہ سمجھنا اوہو پہاڑ ٹوٹ پڑا، بلکہ اللہ والے یہ فرماتے ہیں گرمی میں اگر روزے آئے نا، یہ ایمان والے کے لیے سب سے بہترین بینیفٹ ہے جو ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ اگر انسان کا وزن 100 کلو ہو، سائنس کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، انسان کا وزن اگر 100 کلو ہو، اس کے بدن میں 65 سے 68 کلو پانی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں پانی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو بیکار چیزیں کھانے کی وجہ سے یا بھوک نہیں ہے تب بھی ہم کھا رہے ہیں، آج کے دور کا انسان سب سے زیادہ بس کھانے پر محنت کرتا ہے، کھانا کھانا اور کھانا۔ پیٹ میں جگہ نہیں ہے تب بھی کھائیں گے، بھوک نہیں لگی ہے تب بھی کھائیں گے۔ آج سب سے بڑی بیماری جو ہمیں لگی ہے نا وہ کھانے کی لگی ہے۔ بھوکا رہنے کا مزاج ہمارا ہے ہی نہیں۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں رمضان کے۔ رمضان ہمیں ایک میسج اور ایک پیغام یہ دیتا ہے کہ تم افطاری میں کتنا کھاتے ہو، سحری میں کتنا کھاتے ہو، زیادہ سے زیادہ مغرب بعد یا عشاء بعد کتنا کھاتے ہو۔ عام دنوں کے مقابلے میں ہم کم کھاتے ہیں، تب بھی فٹ رہتے ہیں، تب بھی چست رہتے ہیں، ہمارے بدن میں پھرتی رہتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اتنا کھا کر بھی تندرست رہ سکتے ہو۔ 11 مہینوں کا کھانا اور رمضان کا کھانا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے، امت کو روزے بتائے، پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندو، اے میرے آخری نبی کی امت، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے تم پر کوئی مشکل، کوئی ہارڈ حکم بھیج دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، ان کی زندگیاں بڑی لمبی تھی، ان کی زندگیاں بڑی لمبی تھی، انہوں نے روزے بھی رکھے، زندہ بھی رہے، روزے بھی رکھے، زندہ بھی رہے۔ اللہ یہ تسلی دیتے ہیں میرے بندو، یہ نہ سمجھنا کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اگر میں بھوکا پیاسا رہا تو مر جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم سے پہلے والے لوگ رکھ کر گئے، کوئی بیمار نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں۔ اور دنیا میں کوئی بندہ ایسا بتا دو کہ عام حالات کے اندر بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، کھاتے کھاتے مرنے والے بہت سارے ملیں گے۔ بھوک کی وجہ سے بندہ مر گیا، ہاں اگر زلزلہ آ گیا، دب گیا، مقدر کی موت، وہ سارے معاملات الگ ہیں۔ 12 دنوں کے بعد بھی بندہ نکلتا ہے، پانی کا اشارہ کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہے ہیں۔ 12 دنوں تک کس نے کھلایا، کس نے پلایا؟ میرا اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، جو اللہ بچے کو ماں کے پیٹ میں جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اللہ جان ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں۔ 5 مہینے تک کم و بیش ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، لیکن وہ سانس نہیں لیتا۔ بغیر سانس کے ماں کے پیٹ میں بچہ 5 مہینے زندہ رہ سکتا ہے۔
تو دنیا کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا. رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. کھاتے پیتے لوگ مر جاتے ہیں. ابھی دوا لینے کے لیے میں جب پٹن گیا تھا تو جو ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا تھا مولانا مجھے بڑا صدمہ ہے. میرا ایک دوست تھا, جب بھی اس کی بی پی چیک کی ہے نا بالکل نارمل اور بہترین تندرست, فٹنس اس کی بہترین تھی, اچانک اٹیک آیا اور مر گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا اٹیک کیسے آیا. اسی کا نام تو اللہ کا امر ہے, اسی کا نام تو اللہ کا حکم ہے, اور اسی کا نام موت ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ بیمار پڑیں گے پھر موت آئے گی, ایکسیڈنٹ ہوگا تب مریں گے, ایسا تو کچھ ضروری نہیں ہے. اللہ کا امر سوتے سوتے آ جاتا ہے, بندہ سوتے سوتے چلا جاتا ہے. اللہ کا حکم اور اللہ کا امر چلتے چلتے آتا ہے, بندہ چل رہا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. تو اللہ اللہ ہے. اللہ رب العزت نے سمجھایا پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے, وہ ہلاک نہیں ہوئے, وہ مرے نہیں, لہذا تم پر بھی کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے, کوئی مشکل حکم ہم نے تم پر نازل نہیں کیا. پہلی امتوں پر روزے کا جو وقت تھا نا وہ بڑا عجیب تھا. افطار کر لیا اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں. اب افطار میں تمہیں کھانا کھانا ہو تو کھانا کھا لو, فروٹ کھانا ہو تو فروٹ کھا لو, جو کرنا ہے کر لو. افطار کر لیا, اب سحری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب دوسرے دن افطار کے وقت میں کھانا ہے پینا ہے. اندازہ لگاؤ دوستو, شروع میں جب اللہ نے روزے فرض کیے تو صحابہ کرام پر بھی وہ وقت رہا. افطار کرتے تھے, جب تک جاگتے تھے تب تک کھانے پینے کی اجازت. جہاں سو گئے روزہ شروع ہو گیا. اب دن بھر محنت کرنے والے لوگ, کھیتی باڑی والے لوگ بڑی محنتیں کرتے تھے, دن بھر تھک کر شام کو گھر آتے تھے. جب گھر پر آ کر آدمی کھانا کھاتا ہے شام کے وقت میں نیند آ ہی جاتی ہے. صحابہ کرام کو نیند آ جایا کرتی تھی. اب کیا ہے, تھوڑا بہت کھایا تھا, سوچا بعد میں کھا لیں گے, عشاء پڑھ کے کھا لیں گے. مغرب بعد ذرا لیٹے کے آنکھ لگ گئی, اب روزہ شروع ہو گیا. آقا کی خدمت میں آ کر شکایت کی, پیارے آقا ہمارے لیے بہت بوجھ بن رہا ہے. اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کوئی بات نہیں, ہم نے تمہاری کمزوری کو دیکھ لیا, لہذا اب تمہارے لیے آسان کر دیا کہ صبح صادق سے تمہیں روزہ شروع کرنا ہے. پوری رات کھانے کی اجازت مل گئی. کما کتب علی الذین من قبلکم, مقصد کیا ہے, تسلی کا جملہ دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ. متقی کا دوسرا لفظ اگر سمجھنا ہے, تم میرے دوست بن جاؤ. دنیا میں کوئی سیٹھ دکھا دیجئے جو نوکر کو یہ کہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرے آدمی ہے جو میرے یہاں کام کرتے ہیں. یہی جملے بولے جاتے, اور بادشاہ بول دے, کوئی حاکم بول دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ, ساری کائنات کا مالک کیا کہہ رہا ہے, لعلکم تتقون, میرے دوستو تم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہارا رب, تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تمہیں اپنا یار بناؤں گا, اپنا دوست بناؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے دوست متقی ہوتے ہیں. جو متقی ہوتے ہیں, تقوی والی زندگی گزارتے ہیں, وہ اللہ کے دوست بننے کے قابل ہیں. اس لیے اللہ نے روزہ دیا تاکہ ہر ایمان والا متقی بن جائے. جب وہ متقی بن جائے گا تو اللہ کا دوست بن جائے گا, اور دوست دوست کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتا ہے, اس کی پکڑ نہیں کرتا, اس کو ڈانٹتا نہیں ہے, اور اللہ کا مہمان کھانا جنت ہے. کتنا بڑا مہربان رب ہے, ارحم الراحمین رب ہے کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر رہا ہے. روزہ دے کر رب نے بڑا احسان کیا ہے, لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سارے فرشتے جتنے بھی ہیں نا وہ معصوم ضرور ہے, متقی کوئی نہیں ہے. نہ جبرائیل متقی ہے, نہ میکائیل متقی ہے, نہ اسرائیل متقی ہے, نہ اسرافیل متقی ہے, نہ کرامن کاتبین متقی ہے, نہ منکر نکیر متقی ہے, نہ حفظہ جو ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے وہ متقی ہے, نہ حاملان عرش اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے متقی ہے. کوئی متقی نہیں ہے, وہ معصوم ضرور ہے, متقی نہیں ہے. متقی کسے کہتے ہیں, متقی اسے کہتے ہیں طاقت دونوں دی ہو,
ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مار بھی سکتا ہے اور کسی کو پیار بھی کر سکتا ہے، کسی کے ہاتھ سے روٹی چھین بھی سکتا ہے اور کسی کو روٹی دے بھی سکتا ہے۔ وہ منفی طاقت کو استعمال نہ کرے، غلط طاقت کو استعمال نہ کرے، گناہ کے چکر میں نہ جائے، اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ حالانکہ وہ کر سکتا ہے، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی بیویاں بھی نہیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے خواہش ہی نہیں رکھی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ شادی بیاہ کی۔ وہ متقی نہیں ہے، متقی ایمان والا ہے، متقی انسان بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو روزے میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ، فرشتے اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب اللہ جنت کا فیصلہ جنتیوں کے لیے کر دے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا، جنتیوں کے لیے اللہ فرشتوں کو خادم بنا دے گا۔ اس بات کو میرے محترم دوستوں بزرگوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان کو سمجھا نہیں ہے، روزے کو سمجھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے عمومی طور پر ہم روزہ چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مزاج ہی ہمارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزے کے جسمانی بینیفٹ تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی کچھ بیان کریں گے۔ یہ اس لیے پہلے سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا مزاج بنے اور ہم نیتیں کریں، رمضان میں ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہر سال رمضان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب اتنی شدت کی گرمی نہیں ہے کہ ہم روزہ نہ رکھ سکیں، حالانکہ سائنس کہتی ہے جتنی شدت کی گرمی میں رمضان آئے گا اتنا ہی روزے دار کا زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہاں ایک ماحول بن جائے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد اور بچہ بچہ روزے دار بنے اور روزہ رکھنے کی عادت بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھ کر متقی بننے کی اور متقی بن کر اللہ کے دوست بننے کی اور دوست بن کر جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔